بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے باقی قول اللہ ونضع الموازین القسط یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم جوزا یسوزا. کتاب ختم کر رہے ہیں اور کتاب کے عقید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب ہے موازین کا. کتاب جب شروع کی تو انہوں نے کتاب شروع کی تھی انما الاعمال بالنیات اس بات کو بتانے کے لیے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کے یہاں مقبول اور باعث ثواب ہوگا, اور اگر نیت صحیح نہیں ہے چاہے کیسی بڑا عمل ہو عمل ہو بیکار بلکہ اور معاف ہے اور اللہ کی تصویر ذریعہ بنے گا. اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے. اپنے جن کو ٹٹولے نیت کو ٹٹولے اور نیت کی اصلاح کرے. اور پھر بدلواہی سے ابتدا کی اس بات کو بتانے کے لیے کہ دینی امور جتنے بھی ہیں سب کا دار و مدار اللہ جل شانہ کی راہ پر ہے. مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ اس امر کو دیکھ کر کرتا ہے تو دار و مدار جو ہے اس کا وحی پر ہے. اس سے ابتدا کی اور پھر یہ کہ ساری عمر انسان اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے اور دیکھتا رہے. اور پھر جب انسان دنیا سے جائے اس کو ایسے نیک کام اور اچھے کام کرنا چاہیے کہ جو اس کے اعمال نامے کو پڑھنے کا ذریعہ بنے. اس لیے کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم ہوگا اور اس میں اعمال کا وزن ہوگا. من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اگر اعمال نامہ نیکی کا اعمال نامہ کا پلڑا جھک گیا تو وہ سب تباہ و برباد ہوگا. اور اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. اس لیے انسان کو ہر وقت اس بات کی فکر رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ انسان رخصت ہو ایسے نیک اور اچھے اعمال کو لے کر جائے کہ جو اعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوں اور اس کے لیے اس میزان عدل کے پردے کو بھاری کرنے کا ذریعہ بنے. اس لیے کتاب کو ختم کر رہے ہیں اور وہ سارے اس بات کی جانب بھی کرتے جا رہے ہیں کہ انسان جب دنیا میں جائے تو اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو, اللہ کی تصویر ہو. فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. موازین جو ہے میزان کی جمع ہے. افاظ نے کہا موزان کی جمع ہے. میزان قیامت کے دن قائم ہوگی. میزان کو موازین کو جمع کیوں لے کر آئے, مفرد کیوں نہیں لائے؟ حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ بہت سے موازین ہوں گے مختلف اعمال کے لیے اس کے میزان کی جمع لائے. بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان ہوگا اس لیے موازین کو. بعضوں نے کہا ہے کہ اعمال جو ہیں ان کی اصلاح ہوگی, الگ قسم کے اعمال کے لیے الگ الگ میزان ہوگی اس لیے جمع کیا. ابا حضرات نے کہا ہے کہ نہیں, دنیا اور آخرت کے امور میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو دنیا جو ہے اس کے معاملات الگ ہیں, آخرت کے معاملات الگ ہیں. میزان ایک ہی ہوگا اور اسی میزان میں تمام مخلوق کے اعمال کو وزن کیا جائے. لیکن اس کو جمع لیا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کا جمع لیا ہے اور اس میں تفصیل یا کوئی بھی مقصد ہوتا ہے. کیونکہ جو ہے یہ بات قائم کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ کہ ہم قیامت کے روز موازین قائم کریں گے. وہ موازین جو ہے کس کے لیے ہوں گے؟ وہ موازین اعمال کے توڑنے کے لیے ہوں گے. موازین کیسے ہوں گے؟ الموازین القسط. ہم موازین ایسے قائم کریں گے جو قسط ہوگی. قسط جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ صفت بن رہا ہے موازین کی. اور آپ نے پڑھا تھا کہ موجود صفت مطابقت ہونا چاہیے. ان میں سے مطابقت جو ہے افراد تسکیہ جوازی. تو موازین جمع ہے اور قسط جو ہے یہ مفرد ہے. تو اس کو کس طرح بنایا گیا مصدر ہے اور مصدر کرنا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یہ موازین کے ساتھ جو صفت ہے قسط کی یہ موازین کی صفت ہے اور اس سے مراد ہے وہ موازین جو ذوات قسط ہوں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ ایسے موازین جو بڑے عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے.
دنیا میں ترازو ہوا کرتی ہیں، لیکن ترازو میں اس چیز کا فرق ہوا کرتا ہے۔ پانچ ترازو ایسی حساس ہوتی ہیں، ایسی حساس ہوتی ہیں کہ ذرا سا ہوا کا جھونکا آیا تو صحیح جاتا۔ یہ ترازو جو قیامت کے روز ہوں گی ایسی حساس اور ایسی عمدہ ہوں گی کہ اس میں کسی قسم کا ظلم، کسی قسم کے ظلم وغیرہ کا وہ احتمال نہیں۔ آگے نے کہا کہ قسط جو ہے یہ مفعول لہو ہے، ادا الموازین، کس کے لیے موازین قائم کریں گے؟ لأجل القسط، اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ ہو، جس نے جیسا کیا ہے اس طرح اس کو کرتے ہو۔ آگے نے کہا ہے کہ یہاں مضاف جو ہے معلوم ہے اور وہ ہے ادا الموازین القسط، کس کے لیے؟ لحساب یوم القیامہ، کہ ہم موازین قسط قائم کریں گے۔ دام یہ تعلیم کے لیے ہے یوم القیامہ، یعنی لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس کے لیے ہم اس حساب کے لیے یوم القیامہ میں حساب محدود ہے، اور یہ میزان عدل جب قائم کی جائیں گی، کس سے قائم کی جائیں گی؟ یہ قیامت کے روز کے حساب کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا۔ بعض لوگوں نے کہا نام جو ہے یہ تعلیم کے لیے تشکیل کے معنی میں ہے، حروف زیادہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے یہاں پر نام تو لائے ہیں، لیکن نام کی جو ہے یوم القیامہ کے معنی میں ہے قیامت کے روز میں بعض لگتا ہے وقت مانا ہے بہرحال اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے میزان قائم ہوگا۔ تعلیم کے لیے تشکیل کے معنی میں ہے، حروف زیادہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے یہاں پر نام تو لائے ہیں، لیکن نام کی جو ہے یوم القیامہ کے معنی میں ہے قیامت کے روز میں بعض لگتا ہے وقت مانا ہے بہرحال اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے میزان قائم ہوگا، اور یہ کہ ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن، بعض جگہ اقوال میں اعمال کی حرکت ہے کہ انسانوں بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو ہوگی اور اس ترازو کے لیے کفتین ہوں گے، اور وہ ایسی عادت ترازو ہوگی کہ اس میں کسی پرکار کے تفصیلات نہیں کیا جائے گا، اور وہاں مخلوق کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ جمہور اہل سنت سب اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کی دن میزان عدل قائم ہوگی اور انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ البتہ معتزلہ جو ہے وہ اس کا اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو میزان کہا گیا ہے اس سے میزان مراد نہیں ہے، بلکہ میزان اس عدل اور انصاف کے ظاہر کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے، تو وہاں پر کوئی میزان نہیں ہوگی، بلکہ وہاں عدل اور انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے، اس کو میزان سے ثابت کریں گے۔ تو معتزلہ جو ہے اس کا اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جمہور سب اس بات کے قائل ہیں کہ واقعتاً میزان ہوگی یا موازین ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ سارے مخلوق کے اعمال تولے جائیں گے، یا یہ کہ کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جس کے عمل تولے نہیں جائیں گے؟ لکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے اور باقی سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک تو وہ کافر ہوں گے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں کیا، اور انہیں صحیح ہے، اور انہیں تو ان کو جو ہے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کفر کیا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اور ایک وہ مومن ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، جنہوں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہوں گی، گناہ نہیں کیا ہوگا، ان کو بھی میزان عدل میں توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کو بھی سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میزان میں وزن ہوگا ان کے لیے کہ جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں اور برائیاں بھی ہوں، اچھائیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں، اور جس نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد نیکی کو اختیار کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، تو اس کے لیے وزن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ 70,000 بندوں کو اپنے جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ وہ بندے ہوں گے جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے ان دو کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے ان سب کا میزان میں ان کے اعمال نامے کا وزن ہوگا، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہے۔
جس طرح مومنوں کے اعمال کو تولا جائے گا اسی طرح کافروں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، ان کے بھی اعمال اس طرح وزن کی جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں منتقد موازین قومہ حاویہ کہ جن کے موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے اور جو برے کام کرنے والے ہوں گے تو فرمایا منتقد موازین اولئک الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جو خسارے میں، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے، تمہیں سزا دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون فکنتم علی آفاقکم تم نے دیکھو ہمارے رسولوں کو دکھایا، ہماری آیات تم پر پڑھ کر سنائی جاتی لیکن تم پر عمل کرنے کے بجائے اس کی تربیت کی، الٹے پاؤں پھر گئے، اس کو نہیں مانا اور کفر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح مومنوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس طرح غیر مومنوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور میزان جو ہے یہ واقعتاً میزان ہوگا اور اس میں لوگوں کے اعمال کا وزن ہے۔ باقی یہ کہ معتزلہ نے جو کہا تو وہ کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا عمل کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آراز اور وزن جو ہے وہ جواہر کا ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہ آراز ہے تو ان کا وزن وہاں پر کس طرح ہوگا؟ اس لیے نہ رہے 5 بجے بعد سے ہم یہ کہیں گے کہ صاحب استقرار جو ہے وہ اب تو مساوات صاف کرنا اور میزان وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کی طرف اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آراز کا میزان اور وزن کس طرح ہوگا۔ لیکن آج اللہ نے انسان کے ہاتھوں، انسان کے ذریعے ایسے آلات ایجاد کرا دیے جن آلات کے ذریعے سے انسان اس طرح سے اس طرح کی چیزوں کا وزن کیا کرتا ہے۔ تھرمامیٹر ہے اور دوسرے آلات ہیں، تو ان سے تمام وہ چیزوں کی جو پہلے کے زمانے میں آلات تھی آج اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ یہ آراز ہے، ان کا وزن کس طرح ہوگا، یہ ایسی بیکار کی بات ہے۔ جبکہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے اس طرح کا مرضی ہے، چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ قیامت کے روز ان آراز کو